الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قرآن کریم کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترجمہ حاصل مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھدیاں دیکھیا ہے۔ آج 4 شعبان 19 مارچ سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی انشاءاللہ الرحمن صحیح نماز نبوی دے موضوع تے ہوئے گا۔ اس تو پہلے 4 خطبے تسی اس موضوع تے سن چکے ہو۔ اج بھی انشاءاللہ اس سلسلے نو ہی آگے بڑھایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح احادیث تو ثابت شدہ نماز بیان کیتی جائے گی، اور جو نماز اندر لوگ غلطیاں کردے نے، غلط طریقے نال نماز پڑھدے نے، اس غلط طریقے دی بھی نشاندہی کیتی جائے گی۔ دین اسلام صرف اور صرف قرآن و حدیث دا نام ہے، قرآن و حدیث دے علاوہ جو بھی ہے وہ نہ دین ہے، نہ او دے کرن نال ثواب ہے۔ اتنی صاف اور آسان بات ہے، لیکن بدقسمتی ہے کلمہ گو مومن مسلمان اہل سنت اہل حدیث مومن مسلمان عاشق کہلان والے بھی اس بات دی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ بھی یہ کہندے نے جی ساڈے امام نے، مولوی نے، پیر نے، مرشد نے، جماعت نے، ساڈے فرقے نے فیصلہ کیتا ہے، اسی او دے مطابق عمل کران گے۔ تساں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر بڑے تفصیل نال مرد عورت دی نماز اندر جو لوگ فرق کردے نے او سنیا ہے کہ اے فرق کردہ مسائل انہاں لوکاں دے اپنے نے۔ اسلام دے اندر مرد عورت دی نماز ادا کرن دا کوئی فرق نہیں۔ جیڑا فرق
یہ لوگ کرتے نے وہ نماز دا فرق نہیں، وہ فرق مرد تے عورت دا ہے۔ وہ کئی ایک مثالاں بھی گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان ہو چکیاں نے۔ انہاں لوکاں دا بیان کردہ فرق او فرق نماز نہیں، او فرق مرد تے عورت دی ساخت دا، جنس دا، مذکر مؤنث دا جو حکم ہے نا اسلام وچ، او دا فرق ہے پردے دا غیر پردے دا، او نماز دا فرق نہیں، چونکہ وہ نماز تو علاوہ بھی وہی حکم ہے جو نماز دے اندر ہے، تو پھر انہوں صرف نماز دا فرق قرار دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ تقریباً گزشتہ سارا خطبہ اس سے موضوع تے ہویا ہے۔ میں اس تو آگے اس بات نو چلاتے بڑھاتے اس سلسلے نو تواڈے سامنے بیان کرانگا کہ یہ جو فرق میرے بھائیاں نے بیان کیتا ہے، میں ادب نہ لاگا، میں مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت مسجد دے اندر نہ جائے، کسے حنفی دی مسجد دیوبندیاں دی ہوئے، بریلویاں دی ہوئے، وہ دے عورتاں دے واسطے جمعہ پڑھن دا کوئی انتظام ہے؟ کوئی نہیں۔ بڑے افسوس دی بات یہ ہے کہ جیڑا مولوی کہندا ہے جی عورت تے نماز جمعہ فرض نہیں، ٹھیک ہے، عورت جماعت نہ جا کے مسجد وچ نماز پڑھنی فرض نہیں، جی ٹھیک ہے، عورت واسطے جا کے مسجد وچ جلسہ سننا فرض نہیں، جی ٹھیک ہے۔ بھائی اے فرض نماز عورت واسطے مسجد وچ جا کے اگر پڑھنی فرض نہیں، ضروری نہیں، اس واسطے تسی کہندے ہو کہ عورت مسجد وچ نہ جائے تے نماز تسبیح جیڑی جماعت نال مرداں نوں ثابت نہیں، او عورتاں کٹھیاں ہو کے جا کے مسجد دی صفا تے جماعت کراندیاں نے، مولوی دی بیوی جماعت کراندی ہے، او دے واسطے دین وکھرا کتھوں ثابت ہو گیا ہے؟ یہ سمجھ آتی ہے پئی کہ وہ اور مولوی دی بیوی جڑی روزیاں وچ نماز تسبیح پڑھاتی ہے نا، وہ صرف اپنی عید کٹھی کرنے واسطے پڑھاتی ہے، وہ کوئی سنت نہیں۔ وہ سال بعد صرف ایک نماز تسبیح پڑھاتی ہے۔ ہن بھی تے مسجد ہی ہے نا، ہن تے جماعت نال عورت نماز پڑھا رہی ہے، مسجد وچ ہی ساریاں جا رہی نے۔ ہن کیوں نہیں کہندے یہ کیڑا فرض ہے؟ فرض نماز واسطے تے یہو جہ بہانے کیتے جاندے نے، تے جڑی تسبیح جماعت نال مرداں نوں بھی ثابت نہیں، وہ عورت جماعت مسجد وچ کرا رہی ہے۔ کدی کتے پوچھیا مولوی نے کہ مولوی جی یہ فرق کتوں کڈ لیا جے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ عورتوں نوں مسجد وچ جان تو نہ روکو، یہ اللہ دیاں باندیاں نے، اللہ دیا گھراں وچ جان تو انہاں نوں نہ روکو۔ جلسے واسطے، جمعے واسطے، نماز واسطے روکتے نے، تے تسبیح واسطے کٹھے ہو کے اعلان سپیکراں وچ کر کے بھئی اج فلانی مسجد وچ فلاں امام صاحب دی بیوی نے جماعت کرانی ہے، آوے اج۔ ہن وہ کتنے گئیاں نے ساریاں چیزاں بھائی ختم ہو گئیاں نے۔ جہے لوگ عورت نوں بوجہ صنف نازک یا پردہ ہون دی وجہ تو کہندے ہیں کہ مسجدوں دے اندر حالات نہیں، مسجد دے اندر عورت نوں نہیں آنا چاہیے، بھیا جن لوگ مسجد وچ آئے نے ماشاءاللہ وہ اللہ تو ڈر کے، اللہ دے خوف واسطے، نبی دی محبت واسطے، دین اسلام واسطے، جمعہ ادا کرن واسطے آئے نے۔
اے عام لوکاں نالوں تے نیک متقی پرہیزگار ہی ہون گے نا. انہاں تے اگر اعتماد نہیں، انہاں تے اگر یقین نہیں، نالے انہاں دے نال اس جمعہ پڑھن والی آن والی عورت دا مسئلہ کی ہے جدی وجہ تو ایتھے نئی عورت نو آن دتا جاتا. انہاں بندیاں نال کوئی عورت نے گل بات کرنی ہے یا انہاں نال او دا کوئی تو تکرار ہونا ہے جدی وجہ تو مسیتے نہیں آن دیتا پیا. انہاں اپنی سائڈ تے اکلا میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. عورتاں واسطے دیکھو نا درمیان دے اندر دیوار بنا دیتی گئی ہے کہ وہ ادھر الگ نماز پڑھ لین، کوئی مرد انہاں دے نال کلام تاکر نہیں کرے گا، کوئی مرد ادھر جھانک بھی نہیں سکے گا مسجد دے اندر. پھر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد میں آن تو روکیا جاتا ہے؟ بازار جتھے ہر قسم دا لنڈا لفنگا بدماش چور زانی بدکار ہوتا ہے، انہاں دیاں دکاناں تے بھی اور انہاں دے کھوکھیاں تے بھی شاپنگ مالاں تے بھی سکولاں کالجاں اندر بھی ساریاں نوجوان بچیاں بوڑھیاں ماواں پڑھن پڑھان جاب ملازمت دفتران دے اندر جہازان دے اندر اڑدیاں پھردیاں نے، میٹرو بسان دے اندر دیگر مقامات تے عورتاں دی ملازمت اختیار کیتی جاتی ہے. مسجد رب دے گھر وچ نماز پڑھن واسطے بھی گوارا نہیں. او میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بزرگ ادو کیوں نہیں غیرت کھانا بھائی یہ پردے دا مسئلہ میں عورت نو باہر نہیں نکلن دینا. اکلا میں عورت دی ملازمت کروا کے تنخواہ کھا رہا ہے، اکلا میں مسجد وچ بھی انہوں نماز پڑھن واسطے نہیں دین جا رہا. کیا یہ نمازی انہاں بازاراں نالوں انہاں شاپنگ مالاں نالوں اور گڈیاں بساں دے اندر جڑے لوگ رہ رہے ہیں انہاں نالوں بھی برے نے؟ اللہ معاف کرے تے اگلے گناہ معاف کران آئے نے، نہ ہور اگوں کی کرنے ہیں. کیوں بھائی؟ تے تانوں انہاں اُتے ہی اعتماد نہیں. مہدی دیاں رسماں تے ساڈیاں ماواں بھੈਣਾں تیاں جو کردیاں نے تواڈے سامنے، شادیاں بیاواں تے جو کچھ ہو رہا ہے، موویاں بن رہی نے، بنائیاں جا رہی نے، فلماں بنیاں جا رہی نے. وہ شادی تے ایک لڑکی دی ہے، انہیں بھی اپنے خامد واسطے اپنا میک اپ کرنا ہے. یہ جڑیاں ساری برادری تے محلے دیاں ننگا منہ تے ننگا جسم تے بریک لباس پا کے مووی دے اگے نچدیاں نے، یہ کنوں وکھادیاں نے پہ؟ ادو کسی نوجوان نو غیرت نہیں آتی، ادو ثابت کرتے ہیں سارے کو پیسے بڑے نے، ساری دھی بھੈਣ نو نے یہو جہا سوٹ پایا ہے سارے لوگ ویکھن گے، یہاں کو 4 پیسے ہے نے، ہور میں کی تبصرہ کر سکنا وا؟ کوئی غیرت بھی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجداں تو عورتوں نہ روکو اور مسجداں دے اندر آن دیو. انہوں کوئی جمعہ سنن گیا، کوئی درس سنن گیا، کوئی آیت قرآن دی سنن گیا، انہوں بھی دین دا پتہ لگے گا. اللہ دی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے کسے وقت دل وچ خیال آتا ہے یہ بیچاریاں تے اگے ہی پابند ہوندیاں نے 4 دیواری وچ رہن دیاں. پہلا پیو گھور گھور کے ویندا ہے، پھر بھرا گھور گھور کے ویندا ہے، پھر خامد گھور گھور کے ویندا ہے، بننے نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. انہاں نوں ڈک ڈک کے اندر ہی ماریا، مسیتے بھی نہیں جان دیندے. جے بیچاری شیعہ ال چلی گئی ہے تو گھوڑے نوں پوجی جائے گی، بریلوی ال چلی گئی ہے تو قبراں نوں پوجی جائے گی. انہوں دین مذہب دا پتہ ہی نہیں لگن دیتا انہوں نے ساری عمر. دوسری پاسے انہوں نے انہوں سنن ہی نہیں دیتا قرآن و حدیث. اور کرے بنے نگلے گیا ویکھیا جے محرم دے دنہ جینی کو عورت ہوتی ہے ننگی پیری اور سڑکاں دے ہوتے کالے لباس پہن کے تو حسن حسین دے نا دی نیاز تقسیم کر دیاں نے لیندیاں نے.
انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ شرک ہے۔ ساڈے اہل سنت بھائیاں دیاں بیویاں، ماواں، بہناں، بیٹیاں علی اجمیری دے مزار تے کی کچھ نہیں ہوتا پیا، درباراں تے کی کچھ نہیں ہوتا پیا۔ انہاں عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کی ہے، اسلام کی ہے۔ یہ اپنے ماں پیو کی لج رکھدیاں شرک کر کر کے جہنم میں جا وڑدیاں، انہوں نے پتہ ہی نہیں دین کی ہے، اسلام کی ہے۔ یہ خامد کی اتباع کردیا رہدیاں نے، بھاویں مشرک ہے، بھاویں شیعہ ہے، بھاویں بدعتی ہے، بریلوی ہے، جو بھی ہے، انہوں نے اس گل نال مذہب نال کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے صرف یہی ہے کہ ماں پیو کی لج رکھنی ہے، رب کی لج نہیں رکھنی، رسول کی لج نہیں رکھنی، جہنم میں جا وڑنا تو دین نہیں سمجھنا۔ اور لوگوں میں کیویں تمہیں سمجھاواں، نبی کریم نے ایک عورت کا سوال سنیا، اللہ کے رسول میرے والد نے میرا نکاح کر دیتا سی چھوٹی عمر وچ، تے جس خامد نال میرا نکاح ہویا نا مینوں وہ پسند نہیں، میں نہیں وہ نال رہ سکتی، مینوں وہ چنگا نہیں لگتا، مینوں وہ حسن اچھا نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں اجازت ہے تو الگ ہو جا، عورتاں تے بچیاں دی طبیعت تے اسلام ظلم نہیں کرتا۔ اے نہیں اسلام آتا کہ جتھے دل کرے بھرا دا پیو دا بس جیے چپ کر کے گاں مجھ اور بکری دی طرح تکیل دیتا جائے، نہیں، اس بچی دی رائے لو، اگر بچی پسند کر دی ہے اس بچے نو تو کوئی حرج نہیں، انہیں زندگی گزارنی ہے، انہوں بے شک دکھا لو، اسلام اجازت دیتا ہے عورت اپنے خامد نو دیکھ لوے، انہیں زندگی گزارنی، اگر انہوں چنگا لگتا ہے تو پھر انہوں تسی او سیڑ کے دیو، نکاح کر دیو انہوں۔ اے کی ہویا، بھانڈے لین واسطے نال لے جاندے نے، کپڑے لین واسطے اپنی پسند دا نہیں لے، جہدے نال زندگی گزارنی وہ تیری پسند دا، وہ سالیاں دی پسند دا، وہ ماں دی پسند دا، وہ چاچیاں بابیاں دی پسند دا، وہ برادری دی پسند دا، وہ دی پسند دا کیوں نہیں؟ ادو تو آدھے نے شرم حیا ہے، یہ نام شرم حیا ہے۔ نبی فرماندے نے بے شک دیکھ لے، پسند کر لے ادھر ادھری۔ یہ آدھے نے کہ اگر وہ اپنے آپ بھج کے گھروں جا کے نکاح کر لے باپ دی مرضی دے بغیر تو پھر ٹھیک ہے، تو انجے دے کو مشورہ بھی نہیں لیندے پہ بیٹا تیرا فلاں لڑکے نہ نکاح کر دئیے، وہ چاچے دا، بابے دا، مامے دا فلانا لڑکا ہے تو ویکھے ہی ہوئے گا نا، جے تو چاہے تو اسی تیرا تے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا تینوں وہ پسند ہے؟ تو دھی کو مشورہ لینا چاہیے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو باپ اتنے زیادتی نہ کرے، بھرا زیادتی نہ کرن، وہ نہیں جی مینوں چنگا نہیں لگتا، اور تیری لڑائی، تیری ناراضگی، تیرا دکھ اپنی جگہ تے وے، ننان بھرجائی دی آپس وچ نہیں لگتی، اگوں اولاداں ایک دوسرے کو اگر پسند کر لیندیاں نے تو اپنی لڑائی وچ لیا کے انہاں نوں دور دور کر چھڈدیاں نے، گل سمجھ دے؟ ماسی دا لڑکا ہے، پھپھی دا لڑکا ہے، برادری چاچے دا لڑکا ہے، لڑکی آدھی ہے میرا ادھر کر دیو، اے اپنی لڑائیاں سامنے لیا کے تو انہوں نے نکاح ہی نہیں کرتے، ساڈے نال انہاں اج کیتا ہے تے اگوں انہاں نال بھی اج کر دے تا قیامت تک غیب جان لیا۔ اے نہیں گل، یہ دکھ سکھ اللہ والوں ہوندے نے، اسلامی قوانین نو سمجھو۔ تو میں تو صرف یہ گل دور چلی گئی ہے، سمجھانا چاہنا کہ اسی دین اسلام نو سمجھتے نہیں، صاف صاف صحیح صحیح باتاں سمجھانا جانتے انہوں نے سمجھن واسطے لوگ تیار نہیں۔ جہاں اصل بنیادی چیزاں نے جنہاں نال ساری زندگی وابستہ ہے، جہاں چیزاں دی سانو ضرورت ہے، جہاں سارے روز مرہ دے مسائل نے، پیش آمدہ چیزاں نے، انہوں اسی سمجھتے ہی نہیں۔ سارے بھائی
بہت بڑی غیرت کھاندے نے اس جگہ تو وہ جی مسجد نہیں، یہ جڑا میرا بھائی، جڑا میرا بزرگ، میرا دوست، میرا بیٹا اپنی ماں نو، بھن نو، بیوی نو، دو تیناں نو چنگا میک اپ کرا کے لباس ہلکا پھلکا پوا کے جدے جو وجود بھی پورا نظر آؤں پیا، ایک موٹر سائیکل تے بٹھا کے جی فلانی شادی تے جا رہے نے، او میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بزرگ برقع پوا کے چادر بھی مسجد وچ نال نہیں لے کے آؤں، اینو شرم آؤندی ہے۔ ادو یہ بیوی نال ٹرنا لوکی کی آخر گے دی بیوی جاندی ہے بھی جب میک اپ کرا کے موٹر سائیکل تے بھا کے نال سارے شہر دا چکر لواندا تے مووی اگے کھلاردا ہے، ادو تو نہیں پتا ہے فلانے دی بیوی ہے۔ میرے بھائیو، انہاں ماواں بھیناں نوں بھی سوچنا چاہیے، بچیاں نوں بھی سوچنا چاہیے، ساری زندگی ہے، مستقبل ہے ساڈا، اسی یہ بارے خود فیصلہ کریے۔ اور بچیاں بھائی نال، باپ نال، ماں نال لڑدیاں نے، مینوں آ چیز لے کے دے جہیز وچ، میں آ چیز لینی ہے، میری پسند دی ہوئے، میری مرضی دی ہوئے، نال جا کے وری خرید دیاں نے، جہیز دا سامان آپ خرید دیاں نے۔ ہائے جڑا زندگی دا ساتھی ہے، جدے نال زندگی گزارنی ہے، وہ بارے جو اس بیچاری میں پتہ ہی نہیں وہ کمیں دا ہے، وہ مذہب کی، وہ دین کی، وہ چہرہ کمیں دا، وہ چٹا ہے، گورا ہے، کالا ہے، لال ہے، پیلا ہے، وہ کوئی عذاب ہی پورا ہے کہ نہیں سمجھے بھائی۔ سروں گنجا ہوئے نا کوئی قدرتی تو لوگ رشتہ چھڑ دیتے ہیں، گنجا دے وال کوئی نہیں، تو جڑا روز داڑھی منائے، اور رب دا جڑا گنجا پیدا کرتا ہے وہ پسند نہیں کرتے، جڑا روز داڑھی منائے، شیو کرائے، وہ پسند کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں کس کس زخم دے اتے پھمبا تراں۔ میرے بھائیو، انہاں بچیاں نوں بھی سوچنا چاہیے کہ ساری زندگی ایسا مرنا ہے، قبر سے جانا ہے۔ ہن اج بھائی نال بول پو، ماں نال بول پو، باپ نال بول پو، بے باپ شرک والی جگہ ہے، یہ بدعت والی جگہ ہے، بے نماز ہے، اتنے میرا رشتہ نہ کر۔ تو جو بھی بے نمازی ہوئے وہ آپ ہی شرک کر دی ہے، ماں پیو نے سکھایا ہی شرک ہے۔ انہوں جمدی نو مزارہ دے جا کے انہوں گھوڑیاں تھلیوں لگانا ہے، انہوں جا کے غیر اللہ دیا نظریں دینی ہے، تو انہوں کی پتا توحید کی ہے۔ ساری عمر دا انہاں مولویاں کو بھی سنیا ہے، ماں پیو کو بھی سنیا ہے، محلے کو بھی سنیا ہے، بھابی بڑے بھڑے جے انہاں دے نیڑے نہ جائے، انہوں توحید دا پتہ کتنا لگنا ہے۔ تے او جنہاں دے کول جانا ہے، کدی چلیاں بھی گئیاں تے انہاں توحید دا نام ہی نہیں لینا۔ رب نو رب سمجھے ہی نہیں جا رہا، رسول نو رسول سمجھے ہی نہیں جا رہا، قرآن نو قرآن سمجھے ہی نہیں جا رہا، بیت اللہ نو بیت اللہ سمجھے ہی نہیں جا رہا۔ ہو سکتا ہے تواڈے دل وچ خیال آوے یار مولوی صاحب کیویں دیاں گلاں کردے نے۔ ہاں، رب نو اگر رب سمجھا جائے، رب العالمین سمجھا جائے، اور رواجی طور تے سارے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفاں کدے واسطے نے؟ جڑا رب العالمین آندے ہو نا، تے جے اس گل تے تہاڈا یقین ہوئے کہ سب تعریفاں رب العالمین واسطے نے، تے پھر سجدہ تے رکوع والی تعریف بھی کدی ہے؟ پھر کسے قبر تے ہو سکتا ہے؟ تے جو انہوں رب العالمین جو منو کہ ساری کائنات کا پالن والا ہے، تے پھر تسی فوج شدہ علی اجمیری تو جا کے منگو، او جو رب العالمین ہے، پھر وہ کو کیوں نہیں منگتے؟ تے یا پھر کہہ سکتے ہو نا کہ وہ نہیں دینا سانو، اوئے ہوئے ہوئے، او تے جو نہیں دینا تو پھر یہ دے سکے گا؟ جے او دے والوں ہی بند ہو جائے تو اور کوئی دے سکے گا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شيء قدیر۔
ذلتاں کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اے حسن کنے دیتا ہے؟ اے اکھاں سونیاں تے نک کن وجود کنے بنایا ہے؟ اے سونا چہرہ وجود کنے بنایا ہے؟ ہائے ہائے، جدا انہیں کالا بنا دیتا ہے دنیا مل کے انہوں گورا نہیں جے بنا سکتی، تے جنہوں نے گورا بنایا ہے انہوں کوئی کالا نہیں بنا سکتا۔ زبانوں گنگا ہے، تو یاد ہے نا کہ گنگے دیاں بولیاں گنگے دی، ہائے ہائے، ماں نو سمجھا دیتا ہے کہ انہیں اس طرح اشارے کرنے نہیں تے ایس اشارے دا مطلب ہے ایس اشارے دا، اور جنہیں وہ دی جمن والی نو وہ دے اشارے دا دیتے نے وہ آپ وہ دے اشارے نہیں سمجھتا جنہیں پیدا کیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فکر کا ہے۔ تو میرے ویرو ذرا سمجھو، میں گھر سمجھا رہا ہوں انہاں بہناں نو، انہاں بیٹیاں نو، انہاں ماواں نو کہ وہ اپنے گھراں وچ اپنی اصلاح کرن، اپنے عقائد و نظریات تے غور و فکر کرن۔ وہ بھائی ساڈے سوچن کہ ساری بڑی ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں بیٹی جوان ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے شادی کر دو جتنے مرضی کر دو، یہ کوئی فرض نہیں، نہ یہ فرض اترتا پیا۔ فرض یہ کہ تسی اولاد جمیے، انہوں نیک تعلیم دیو، توحید و سنت سکھاؤ، وہ دی نیک جگہ تے شادی کرو۔ شادی کرنا ہی کوئی فرض نہیں، جویں شادی کرنا فرض ہے ہمیں نیک جگہ تے توحید والی جگہ تے مشرک بدعتی نہ ہوئے، سنت والا بندہ ہوئے، اسلام والا بندہ ہوئے، تا فرض اترنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی لڑکا نال لا دیا جی ٹھیک ہے جی فرض لے گیا ہے، یہ نہیں فرض لتھا، سگو ہور تیرے گھر ذمہ داری پہ گئی ہے۔ آئے ہے جی میں روزی کما کے حلال کھوانی فرض ہے نا، آج نا میں بچیاں نو حرام روزی نہیں کھوانی، حلال روزی کھوانی فرض ہے کہ حرام چوری کر کے؟ کھوانی تے روزی ہی ہے نا، کھوانی تے روٹی ہے، دینا تے کپڑا ہی ہے، پر دینا کیڑا ہے؟ حلال دا کہ حرام دا بھی؟ تے دینا تے تو لڑکا ہی ہے لے کے بچی نو، پر لے کے دیو جڑا اسلام والا ہے، دین والا ہے، اسلام والا ہے۔ حلال دا جملہ تے تسا جلدی نہ بول دیتا، وہ تے گل میں مثال سمجھان واسطے دیتی ہے نا کہ جویں حلال دی روزی کمانی فرض ہے، ایویں لڑکا بھی نیک لے کے دینا ہے، لڑکا بھی دین والا اسلام والا لے کے دینا ہے۔ تے جنہیں اپنی لڑکی نو دین اسلام نہیں سکھایا، جڑا آپ دین اسلام والا نہیں، وہ لڑکا کیوں دین اسلام والا لبے گا؟ انہیں وہ نہیں لبنا ہے نا۔ ایک والد نے اپنے بیٹے نو غیر ملکی تعلیم دلائی، بہت بڑیاں ڈگریاں دلوائیاں، ہائے وقت آیا بیٹا غیر ملک کے والد فوت ہو گیا ہے۔ توجہ میرے بھائیوں، یہ وہ باتاں نے جنہ کے بغیر گزارا نہیں۔ آج لوگ وہ سنتے ہیں جنہ کی ضرورت ہی نہیں، چسکے واسطے، سواد واسطے ڈگریاں لے کے دتیاں نے، بہت بڑا پڑھیا لکھیا ہے، غیر ملک والد فوت ہو گیا، ٹیلی فون گیا تیرا پیو فوت ہو گیا، دفن نہیں کرنا جنہ چر میں نہ آواں، ٹھیک ہے۔ آ گیا دتیاں نوٹاں دیا ہاتھ وچ نے، دتیاں نوٹاں دیا ہاتھ وچ نے، قبر والے تو کنے لینے نے، فلانیا غسل کران والے مولویا تو کنے لینے نے، پیسے دے دے کے تے وہ دو لوگوں کو داد لے رہا ہے، نہ پیو دے جنازے نو کندھا دینا نصیب ہویا ہے، نہ جنازے کوئی لفظ پیو واسطے پڑھ سکیا ہے، نہ پیو نو غسل دے سکیا ہے، نہ کفن دے سکیا ہے۔ انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں پیو واسطے جنازے میں آکھنا کی ہے۔
تے جڑے بچے نو 4 دن نے مسجد وچ پڑھایا ہے اس بچے نے اپنے پیو نو غسل بھی دیتا ہے، انہیں کفن بھی دیتا ہے، انہیں چک کے 4 پائی تے بھی پایا ہے، تے جنازے کھڑیا ہو گیا انہیں آخیا بھی اللہ مغفر لے ابی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہم اغفر لے ابی، اللہ میرے ابے کو معاف کر دے۔ جنہوں صرف تراش چھڑیا سی کرو جا جا کے مسیح تے پڑھیا، انہوں ماں نے روٹی بھی چج طرح نہیں دیتی، مسیح تو ہی کھا لے گا، تے جدے بعد تے کوٹھی تے بنگلے بیچ کے ڈگریاں لے کے دیتیاں نے، اس پتر نو پتہ ہی نہیں میں دے بعد سے کرنا کی ہے پیو واسطے۔ میرے ویرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے، بڑے بڑے اجتماع نے، بڑے بڑے جلسے نے، بڑے بڑے جمعے ہو رہے نے، تے سارے جمعے کٹھے کر کے تسی ہنے ویکھیا جے تواڈے مطلب دیاں جڑیاں کام آن والیاں گلاں نے انہاں چوں کنیاں مولویاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں سبحان اللہ بھی سنیاں جان گیاں، نعرے بھی بجن گے، پیسے چندے بڑے کٹھے ہون گے، بڑے بڑے اجتماع نے، مسجداں بھریاں نے، مولوی بھی خوش ہے، عوام بھی خوش ہے، چندہ بھی بڑا ہے، وہ تو نتیجہ کی نکلیا ہوئے گا؟ مولوی صاحب سے بھی جیب بھری گئی ہے، مسجد میں بھی چندہ بڑا ہو گیا ہے، انتظامیہ بھی بڑی خوش ہے، بڑی رونق ہے، لیکن مسجد دا صدر، مسجد دا سیکٹری، مسجد دا امام مولوی اور سارے ہی ماشاءاللہ دین تو کورے نے۔ میں گل کہن لگا ہن منہ آ گئی ہے، روک نہیں سکتا۔ جامعہ اسلامیہ میں تقریب سی صحیح بخاری دی، بچہ بھی اتنے پڑھتا ہے ماشاءاللہ، راتی ساڈا بھی جلسہ دی، میں کہا تو کتے جانا؟ میں جامعہ اسلامیہ چ لگا جانا، کیوں کہ اتنے تقسیم انعامات، اتنے سنداں ملنیاں نے یا انعامات ملنے نے جڑے پڑھتے رہے نے سال پورا۔ اور مولانا فاروق احمد راشدی صاحب نے سانوں بھی دعوت دیتی تھی، میں نے کہنے لگے کھانا کھا کے جانا ہے، میں کہا نہیں اسی مقامی لوگ ہاں، انہاں زبردستی میں نے بھی بٹھا لیا، کھانا کھا کے جانا ہے۔ جڑے بچے فارغ ہوئے نے لوگوں دل تے ہاتھ رکھ کے سننا، یہ چگلی نہیں دکھ ہے۔ جڑے بچے بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے نے، یہو کچھ پڑھیا نے نا، کھانے دی واری آئی ہے تے او ڈونگے گوشت دے اپنے یارانو دوستانو پیچھے آنے والےانو دتے جا رہے نے، ساڈے ورگے ویکھ ویکھ کے اٹھ کے ہی آ گئے نے، ویکھ کے اٹھ کے ہی آ گئے نے۔ میں کیا فارغ ہوئے نے، علم تو بھی فارغ ہے، عقل تو بھی فارغ ہے، اسلام تو بھی فارغ ہو گئے نے۔ اج 2 بوٹیاں ویکھ کے اپنے نو دتیاں جا رہی نے، صف تے بیٹھیا دوجیاں دا کسے دا خیال نہیں، انہاں جا کے تبلیغ کی کرنی ہے؟ تے علم تو بھی فارغ ہو گئے نے، دین تو بھی فارغ ہو گئے۔ کی سبق لیا ہے اج تک؟ 8 سال اگے بہ کے، 7 سال اگے بہ کے یہی سبق لیا ہے کہ 2 بوٹیاں ویکھ کے تے کسے دوجے دے نال دا خیال ہی نہیں۔ میرے کو ایک تھوڑی جہاں میری پیالی چو نہ سالن پایا، مینو دوجا بندہ آتا مینو بھی دیا جائے، میں انہوں پھڑا دیتا، اللہ دی قسم ہے میرے ہاتھ قرآن، میں انہوں پھڑا دیتا۔ میرے نال دا مولوی سی، میں نہ لوا نا تو پیروں تو جڑا ہے وہ زمین نکل جائے، اتنا بڑا آتا جڑا لبدا ہے وہ بھی تسی لگا دے چھڑ دیا۔ ہائے لوگوں جب بیان کرتے ہو میرے نبی کریم دے گھر 8 دن بھی اگ نہیں بڑی، تے میرے نبی دے گھر کوئی کھان واسطے چیز آئی ہے تے نبی آپ نہیں کھادی، یاراں نوں دے دتی ہے۔ ادو آیت کتنے جاتی ہے؟ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی جان نالوں دوجے دی جان نوں ترجیح دیندے نے بھاویں آپ بھکھے کیوں نہیں ہوندے۔ اور خندق دا واقعہ بیان کرتے ہو کہ صحابی کہندا سونیا بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے،
میرے نبی فرماتے نے تو بھوک دی شکایت کر کے پتھر وکھانا ویلا محمد کوئی رج کے نہیں کھاتا محمد دے پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے ویرو دین والے ہمیشہ کم رہے نے سمجھن والے ہمیشہ کم رہے نے عقل والے ہمیشہ قرآن کہندا کم رہے نے. تواڈے اگے اللہ دا واسطہ صرف دے کے کہنا جے آ جاندے ہو تے گل سمجھیا کرو کوئی عمل والی گل کریا کرو کوئی پلے بن کے لے جایا کرو. ساڈے کم کی آنا ہے سانو ضرورت کس چیز دی ہے سیرت رسول دا معنی کی ہے. میں نبی علیہ السلام دا لباس بیان کرتا رہا کوئی شک نہیں نبی دے لباس وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا زلفاں وچ نبی دے وجود وچ کوئی شک نہیں اللہ دی قسم. پر نبی کریم ورگا ہونا لباس نبی کریم ورگا جسم نبی کریم ورگیاں زلفاں وہ کسے بندے دیاں ہو سکدیاں نے نہیں نہ ہو سکدیاں. ہن نبی دی تعلیم تے اساں عمل کرنا ہے نبی دے فرمان تے عمل کرنا ہے. آیت جڑی شروع تو پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ. ہن ذرا میں جملہ لگا بولنا نا جے تواڈے وچ دل ہویا تے تسی سمجھو گے. تسی ساری عمر دا مولویاں کولوں سنتے ہو نا اس آیت نوں تے ترجمہ بھی. ہن تسی دل اگر رکھو گے تے دل تے ہاتھ رکھ کے سننا ترجمہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ تواڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی دی اے سیرت قابل قبول ہوے گی جیڑی رسول دی حیثیت نالے. زلفاں والا جڑا بیان کردا ہے وہ سیرت دی گل نہیں کردا محمد بن عبداللہ دی گل کردا ہے. میں کیا جے دل ہویا تے گل سمجھیا جے فرق کریا جے جڑا زلفاں دا ذکر کردا ہے لباس دا ذکر کردا ہے جُتی مبارک دے ذکر کردا ہے کوئی شک نہیں لباس جُتی تے زلفاں دے اندر لیکن زلفاں جُتی تے لباس دے اندر محمد بن عبداللہ دی سیرت بھی ہے جیڑی محمد رسول اللہ دی سیرت ہے. سانو اس سیرت دا جڑا ہے وہ حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ساڑھے واسطے تے سیرت محمد رسول اللہ دی حیثیت نال ایک نبی دی زندگی ہے محمد بن عبداللہ دی حیثیت نال 40 سال تو پہلا دی زندگی محمد بن عبداللہ دی زندگی ہے 40 سال تو بعد دی زندگی محمد رسول اللہ دی زندگی ہے. میرے ویرو پہلی زندگی تے عمل کرنے والا کوئی بندہ صحابی نہیں کہلایا ابو بکر صدیق نہیں کہلایا عمر فاروق نہیں کہلایا حضرت عثمان غنی نہیں کہلایا علی المرتضیٰ نہیں کہلایا. علی کدوں ڈگریاں دے ذات ملے نے تے جنت دے سرٹیفکیٹ ملے نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ساڑھے واسطے تے محمد رسول اللہ دی حیثیت نال جدو سامنے آئے نے او دور محمد رسول اللہ دا ساڑھے واسطے نمونہ ہے. ذرا توجہ کریا جے میں تانوں کیویں سمجھاواں. ایک جج تے جب تک وہ جج دی کرسی تے بیٹھا ہوے گا عدالت دا دور تے عدالت دا ٹائم ساڑھے واسطے جج دی حیثیت رکھدا ہے. جدو جج دی کرسی تو اتر آوے گا او سبز منڈی دے اندر او بھی اسی طرح آلو لین والا ہے تے تم بھی اسی طرح آلو لین والا ہے. وہ کسے چھاپڑی والے تے بھی اپنے جج دا روب نہیں پا سکتا. وہ عدالت دے اندر عدالت دے ٹائم دے اندر اپنے جج دا روب وکھا سکتا ہے منڈی دے اندر اپنا قانون نہیں چلا سکتا. بات بہت دور نکل گئی ہے. یہ دل تے دکھ دیاں باتاں نے اسی دین نو سمجھ نہیں سکے
خاص کر کے جو میری ماما بھنوں نال ظلم ہوندا ہے نا دین دے معاملے وچ، اللہ دی قسم وہ شاید کسے قیدی نال بھی نہ ہوندا ہوئے۔ انہاں آزاداں نوں اساں قیدی بنا دیتا ہے، انہاں بیچاریاں نوں دین والی لمحے اسی جان ہی نہیں دیندے۔ میلیاں تے لے جانے ہیں، بازاراں تے لے جانے ہیں، ہوٹلاں تے شاپنگ مالاں تے لے جانے ہیں، لیکن جمعے بعد تے نہیں لے کے جاندے۔ وہ بیوی نال لے کے جائے بندہ شرم آتی ہے۔ ہن انہاں نوں یہ پتہ نہیں یہ دلہن آئی ہے، یہ بہو بن گئی ہے، نو بن گئی ہے، یہ اپنے ماحول دے اندر دلہنا نانداز دے اندر نو پالش لائی ہوئی ہے، تے جدو نو پالش لائی ہوئے گی یہ نے ناخنا تے نو پالش لائی ہے، تے نو پالش نال وضو نہیں ہوندا، وضو نہ ہوئے گا تے نماز ہی نہیں ہوندی۔ پتہ جے جگاؤ بزرگاں کیوں بھائی؟ اور کدی مولوی دسے جے ہو جائے مسئلے تے گھراں دے اندر بے نمازی عورتاں رکھیاں ہوئیاں نے، اس عورت نو پتہ ہی نہیں کہ میں نو پالش لائی ہے تے میرا وضو نہیں ہونا، جے وضو نہ ہویا تے نماز ہی نہیں ہونی۔ تے اگر بیچاری پڑھ دی ہوئی ہے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ حکم ہے کہ تساں تر کرنے نے نو، جدو او دے تے نو پالش لگ جائے گی او تے چیپڑ آ جائے گا تھلیوں، نو گلا ہونا ہی تے پھر وضو ہی، جب وضو نہ ہویا تے پھر نماز۔ یہ کنے اہم مسئلے نے، انہاں واسطے تے دین کوئی نہیں نا، انہاں بیچاریاں واسطے تے کوئی گل نہیں نا۔ جب مولوی دس دے تے مولوی نو کہڑی لوڑ سی یہو جیاں گلاں کرن دی ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ معاف کرے۔ میری بہنوں انہاں بچیاں نو یہ نہیں تہاڈی ذمہ داری جم چھڑیاں تے جوان کر چھڑیاں، کھوا چھڑیا تے اگلے گھر کر چھڑیاں، نہیں نہیں، انہاں نو دینی تعلیم دیو۔ نیل پالش لگی ہوئے گی وضو نہیں ہونا، وضو نہ ہویا تے نماز نہیں ہونی۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ وہ مسائل یاد رکھیا کرو، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جڑے ساری ضرورت والے مسائل نے، وہ جلسے ہوندے نے، وہ جلوس ہوندے نے، وہ مجلساں ہوندیاں نے، وہ وعظ ہوندے نے، وہ درس ہوندے نے، جدے وچ بندے نو پتہ ہی نہیں کہ میں کرنا کی ہے۔ وہ درس، وہ جمعہ جدے وچ بندہ محسوس کرے کہ میرے اندر یار واقعی ہے کمی ہے، میں ایسا کرنا سی میرے کو نہیں ہوندا پیا، میری یہ غلطی ہے، مینوں انج کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ ہن آئے ہیں نماز وال، ابھی وطر پڑھنے ہاں، سارے بھائی پڑھنے ہاں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ صرف میں وضاحت کرنے واسطے مسئلہ سمجھان واسطے نہ لینا وا، کسی دی تحقیر کرنے واسطے، توہین کرنے واسطے نہیں، سارے میرے واسطے محترم نے، اہل حدیث ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، میرے واسطے سارے قابل احترام نے، تے میں سارے نو مسئلہ سمجھانا چاہنا وا۔ مسئلے اندر کسی دی کوئی رعایت نہیں، پاویں کوئی بھابی ہے تے پاویں کوئی سنی ہے تے پاویں دیوبندی ہے، یہی میرا فرق ہے، میرے واسطے سارے برابر نے۔ بے نماز اہل حدیث نہیں، داڑھی مننے اہل حدیث نہیں، سود خور اہل حدیث نہیں، کیڑی غلطی ہے جڑی اہل حدیثاں وچ نہیں؟ تے میں کلیاں بریلویاں تے دیوبندیاں دی غلطی دے اوتے پھڑ کے تے انہاں نوں پریشان کری جاواں؟ یہ سارے اجتماعی طور تے غلطیاں دا شکار نے، اللہ انہاں غلطیاں تو محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ میں فرقہ وارانہ واز کراں، عالم ساری عوام دا برابر ہوتا ہے، عالم سارے دا ایک جیسا ہوتا ہے، عالم دیانتدار ہوئے تو انہوں اس قرآن کریم دا احساس ہونا چاہیے کہ میں پارٹی بازی دی گل نہ کرا، میں دین دی گل کرا، میں اسلام دی گل کرا۔ ذرا توجہ فرمائیے، میرے نبی وطر پڑھے نے، موضوع سادہ نماز ہے نا، میرے نبی نے وطر پڑھے نے، ایک وطر پڑھ رہا میرے نبی کریم نے،
لیکن سارے دوسرے دوویں برا دیوبندی ہون یا بریلوی ہون ایک وطر وہ آدھے ہے ہی نہیں وطر تینہ تو گھٹ صحیح بخاری اٹھا کے ویکھ لو اگر صحیح بخاری اندر ایک وطر نہ ہوئے اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے اگلے جمعے میں ممبر تے نہیں آواں گا کھڑے ہو جان دو بھائی کہن تو جھوٹ بولیا بخاری اندر ایک وطر کوئی نہیں تینوں ممبر تے کھڑیا نہیں ہون دینا تو انو اختیار ہے میں بول کے کہہ رہا حضرات ویڈیو بن دی ہے جج تے پیش کر دے ہو کہ مولوی جھوٹ بولدا ہے اسا دے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا تے جے صحیح بخاری دے اندر ایک وطر پڑھن دی حدیث ہوئے میرے نبی دو رکعتاں کر کے پڑھ دے جاندے نے آخر دے اندر جا کے ایک وطر پڑھ لیندے نے میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے اے میرے بھائی دیوبندی بریلوی دوویں کہندے نے جی تیناں وطراں تو گھٹ وطر ہے ہی کوئی نہیں تے ہن جڑے تین وطر پڑھدے نے او بھی نبی دی سنت دے مطابق نہیں پڑھدے میں تے تین وی مننا وا ایک بھی مننا پنج بھی مننا سات بھی پڑھنا وا نو بھی پڑھنا وا 11 بھی پڑھنا وا سن لو آ گئی یہ گل تو سن لو وطر ہر وہ نماز کہلائے گی جدے بعد ایک رکعت پڑھی جائے گی وہ ساری نماز ہی تہجد کہہ لو تراویح کہہ لو قیام اللیل کہہ لو صلاۃ اللیل کہو ساری دی ساری وطر ہی ہوندی ہے تو تراویحاں کہہ لو تو صلاۃ اللیل کہہ لو رات دی نماز تہجد کہہ لو پھر بھی وہی نماز نا وکھرے وکھرے نے ناواں دے نال نماز نہیں بدل گئی نہ رکعتاں ود گھٹ ہو گئیاں نے میں تین وطر بھی مننا جدو تین پڑھنے ہون اے تین بھی پڑھدا تے نبی دے طریقے دے خلاف پڑھدا وے حضرات ذرا توجہ فرماؤ تین وطر اگر پڑھنے ہون تے میں اس طریقے نال پڑھنا وا بھاویں تین بھی پڑھا دو پڑھ کے سلام پھیر دینا وا ایک پھر وکھرا پڑھ لینا تے ہو کنے جان گے پھر بھی تین نہیں ہو جانے دینا یہ آدھے نہیں جے سلام پھیر لیا تو پھر تین نہیں رہنے لے سن لو گل سمجھا کرو میرے ویرو اگر ایک جمعے وچ کسے دا ایک مسئلہ بھی صحیح ہو گیا تو کی خیال ہے جمعہ کامیاب ہے کہ نہیں تو جے جمعے وچ سواد آوے تو پتہ نہیں مولوی صاحب یارا کیا کیے مسئلہ کی کیتا سواد بڑا آیا ماشاءاللہ جی آج تک کمال کر دیتی ہے پر پتہ نہیں گل آکھی کی نے ہیں ہوں وطر پڑھ دینے کہ نہیں میرے ویر تین وطر کٹھے پڑھ دینے حالانکہ کٹھے تین وطر پڑھنے اگر ثابت نے تے میرے محمد نے دو رکعتاں تے اتحیات نہیں بیٹھا اتحیات ذرا سمجھو جاگو تو انہوں پتہ لگے میرے نبی نے تین وطر جدو کٹھے پڑھے نے تے مستدرک حاکم دا میں حادار نہیں رہن دینا حوالہ دینا وا پیا میرے کو اتے پئی ہوئی ہے او دے وچ اصل الفاظ سن کہ نبی کریم جدو تین پڑھ دینے تے درمیان دو دے اتے اتحیات نہیں بیندے اسی طرح اٹھ بیندے نے جویں پہلی رکعت پڑھ کے پہلی پڑھ کے جویں دوجی واسطے اٹھی دا ہے ایویں دو پڑھ کے تیسری واسطے بھی اٹھ بیندے نے اتحیات نہیں بہنا اتحیات آخر تے جا کے بہنا ہے اے جڑے تین وطر پڑھ دینے دو تے بہ کے اتحیات پڑھ کے تے پھر سلام نہیں پھیر دیتے ان جی اٹھ بیندے نے اے بھی سنت دے خلاف ہے دوسرا سنت دے خلاف ہے جدو تیسری رکعت واسطے اٹھ دینے تے ایک قرات کر کے تے پھر ایسا کر لیندے نے پھر ہاتھ بن لیندے نے تے دعائے قنوت پڑھ دینے اے بھی طریقہ رسول اللہ دا ثابت نہیں اللہ دے رسول نے اللہ دی قسم ساری زندگی اس طرح وطر نہیں پڑھیا قرآن میرے ہاتھ دے اندر لوکو مینوں دکھ اس گل دا ہوندا وے میں تانوں جدوں صحیح گل دسنا تاکہ کر کے پھر تسی کہندے او مولوی آن جاندا ہے او مولوی آن جاندا ہے کدی منیے مولوی نو کہو مولوی صاحب حضرت صاحب استاد صاحب پیر صاحب سانو حدیث کڈ کے وکھاؤ اسی اپنی اکھاں نال پڑھ لینے آ ہوے گی تے من لواں گے نہ ہوے گی تے اسی اینی جرت کون کرے اسی جی تو آنے اٹھو کرو جرت تیسری رکعت دی واری انج کر دے نہ ہاتھ بجے بجے خیری میری پڑھ دے پہ دے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر ہن کی نماز ٹوٹ گئی اچھا چلو یہ بھی گل سنا
یہ بھی طریقہ سنت کے خلاف ہے. دو دے اتنے اتحیات بھی نہیں بہنا. جے تین پڑھنے نے بھی تر کٹھے سنت زیادہ طریقہ ہے. دو تے سلام پھر دو ایک وکرا پڑھ لو. تے جے کٹھے پڑھنے نے تے دو تے اتحیات نہیں بہنا. مستدرک حاکم دے اصل لفظ اے سن کہ اللہ دے رسول لا یک دو بیندے نہیں سن. انہاں لفظ بدل کے لا یسلم دے لفظ بنا دیتے نے. وہ لفظ ہی کٹ دیتے نے کہ نبی جڑے نے وہ اتحیات تے بیندے سن لیکن سلام نہیں سن پھیرتے. نہ لفظ ہی بدل دیتے نے. تے ہن اس مولوی دی اس مولوی دی مثال میرے نال دیو جڑا تانوں صحیح سنداں دیاں تے راویاں دیاں ہسٹریاں کڈ کے دیندا ہے تے پورے ملک اندر گجرا والے وچ نہیں. پورے ملک کے عالم آ کے اس فقیر کو مسئلے سمجھتے ہیں, حدیثہ سمجھتے ہیں, مدرسیاں دے پڑھے سندہ لے کے آ کے اس عاجز کو ٹائم لے کے صادق سمجھتے ہیں کہ سانو اے مسئلے سمجھا دیو. تے تسی اینا مولویاں دیا مسالہ مینوں دیو جڑے بیچارے جمعرات دی مار نے. صرف خدا دا خوف کرو. میں کچھ نہیں, فقیر عاجز تہاڈا پائیدہ, تسی سارے میرے تو صاحب ہو, اور اللہ دا واسطہ دے کے کہنا حق سمجھو. میں 40 تو زیادہ کتاباں لکھ چکا ہوں اللہ دے فضل و رحمت نال. اینا مولویاں نو کتاباں میریاں پڑھنیاں نہیں آؤندیاں جنہ مولویاں دیا گلاں میرے نال کردے ہو. تسا سبزی لینی ہوئے جا کے ساری منڈی پھر لیندے ہو کہ کیڑی چیز ہے کوئی غلط نہ لے لیے. تے تانوں اینی عقل نہیں کہ اسی ویکھیے کیڑا عالم دین صحیح ہے, کینوں کچھ آؤندا ہے. ایک بچے دی دوائی لینی ہوئے تے آندے کوالیفائڈ ڈاکٹر کو جانا ہے, عطائی کو نہیں جانا. جان دا مسئلہ ہے, کدھرے غلط دوائی نہ دے دے. اور ڈاکٹر جڑا ہے وہ جان دے مسئلے وچ کوالیفائڈ تے MBBS ہونا چاہیے. تے دین دے مسئلے تے جڑا مرضی بے ایمان تانوں دال آ جائے تانوں فکر ہی کوئی نہیں ایمان دا. جان دا فکر ہے تے ایمان دا کوئی فکر نہیں. سانوں کیڑی لامے جاندا ہے. اینا پرانے بندیاں نوں پوچھو, آ ویکھو جڑے بیٹھے نے جنہیں ساری عمر جنہاں نے سنی عالماں نوں, جنہاں دی عالماں دے وچ زندگی گزر گئی, انہاں نوں پوچھو. آ بھائی شریف بیٹھے, بھائی رفیق بیٹھے نے, آ ماسٹر نے احمد, جڑے پرانے بزرگ نے انہاں نوں پوچھو. جب میری کوئی بات غلط ہوئے, حدیث نہ ہوئے, میں مجرم ہاں, قیامت نوں تہاڈا ہاتھ ہوئے گا, میرا گربان ہوئے گا. اللہ دے قسم, اللہ دے رسول فرماندے نے اس عالم نو اللہ جہنم دی لگام کڑیالا پا کے جہنم وچ سٹ جاندے. بھائی مانا تیری ذمہ داری کی سی, لوکاں نوں دستا کی رہا ہے. پیسے بٹورن واسطے اللہ ایسے لوگ بھی لیاوے گا جنہاں نوں پکڑ کے جہنم وچ سٹیا جائے گا. اور قاری صاحب ادھر آؤ. ہاں جی, کادے واسطے قرآن پڑھتے سو؟ تیری للاوات نہیں. نہیں ظالمہ, ایڈے سونے آواز لا لا کے قرآن پڑھتا ہے. تیرے تے نوٹ نچھاورے ہوندے سن, لوکاں سن بڑا کاری ہے, بڑا علامہ ہے, بڑا مقرر ہے, نوٹ بوریاں بھر کے لے آؤندا سا. یا اللہ تیری دعوت نہیں. اور دنیا نے تو جھوٹ بول کے ظالمہ پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے, میرے سامنے بھی جھوٹ بولنا پیا. تو اس واسطے کیتا مینوں علامہ کہن, مولوی کہن, قاری کہن, پھڑ لو جہنم میں سٹ دے اس ظالم نوں. قرآن دے نا تے دین دے نا تے دھوکھا کرتا رہے عوام. آ کتوں کتوں دنیا آئی ہے, کدے واسطے آئے ہو؟ تو میں تمہیں قرآن حدیث دی بجائے اپنے مولویاں دی تے اپنے فرقے دی گل دساں. تہاڈا بھی سفر گیا, جمعہ بھی گیا, میرا بھی برباد گیا. تے جے میں تمہیں خالص قرآن و سنت دی دعوت دیاں, میرے ویرو سب تو بچ جاؤ. وہ کاری بھی جہنم وچ, اور سخیا تو کدے واسطے پیسے دیندا رہے ہیں, تو لوکاں نوں مشیناں کدے واسطے دیندا رہے؟ یا اللہ تیری دعوت نہیں بھائی مانا تو تے ووٹ کٹھے کرنے واسطے دیندا رہا. ایک ووٹ دی ایک مشین ہے. کیوں بھائی؟ پھڑ لو اس سخی نوں بھی جہنم وچ بگا دے. ہاں بھائی تو شہید ہویا سا, یا اللہ تیری دعوت گردن کٹا دیتی. نہیں نہیں, تو اس دنیا تے شہرت حاصل کرنے واسطے فلانا شہید ہو گیا ہے, انہوں بھی جہنم میں سٹ دیا.
خلوص نیت اللہ دی رضا واسطے اپنے ایمان ثابت رکھو. آسی مولوی تواڈے دوالے تے ہوئے ہونے ہیں نا, تسی انج نہیں کرتے, تسی انج نہیں کرتے, تسی شریعت کے خلاف ہو. مولویو میرے سمیت اسی سارے اپنے گریبان دے اندر بھی چاکتی مار گئے. ساڑیاں کنیاں کو غلطیاں نے. تو خیر وہ وطر دے دو طریقے پڑھنے وہ بھی غلط نے. تیناں وطراں دا جڑا یہ پڑھتے ہیں تے ایک دا انکار بھی غلط, تین کٹھے پڑھنے بھی ایک دا انکار بھی غلط. تین کٹھے پڑھ کے جس طریقے نال پڑھتے ہیں وہ پڑھنا یعنی درمیان میں تحیات بہنا بھی غلط. وہ اس طرح کر کے پھر ہاتھ بن لینے بھی غلط. ایک مولوی آدھے جی عبداللہ بن مسعود ہاتھ اٹھاتے سن, تو میں کہا وہ اس طرح نہیں سن اٹھاتے, جنہ اٹھایا انہیں اس طرح دعائے قنوت تے قیاس کر کے ہاتھ اٹھا کے انج دعا منگی ہے, انج کر کے پھر انہیں انج نہیں کر لیا. جے انج جو آتا ہے کرنا ہے عید تکبیر اتنے انج کرتا نا بار بار, عید دی نماز پڑھتے ہیں نا بار بار انج کرتے ہیں نا. وطراں وچ انج کیتا نے کہ نہیں, پہلی واری انج کیتا نے کہ نہیں. اسی رکوع واری اس طرح کریے تو سانوں آدھے نے شوق گھوڑیاں دیاں دمباں نے, تے آپ بار بار انج کرتے ہیں وہ شوق گھوڑیاں دیاں دمباں کیوں نہیں. تے جو شوق گھوڑیاں دیاں دمباں نہیں تے پھر رکوع والی بھی شوق گھوڑیاں دی دمب, جنہوں نبی نے کیا شوق گھوڑیاں دیاں دمباں نے اس طرح دمباں نہ ہلاو. جدے تو منع کیتا سی او السلام علیکم سلام پھیر دیا نال انج ہتھاں دا بھی اشارہ کر دے سن, انج ہاتھ دا بھی اشارہ ہے سلام علیکم نال. ایدے تو منع کیتا سی, ایدے تو منع نہیں کیتا. جے ایدے تو منع کیتا ہوئے 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 ایڈا نبی تے بہتان. نبی اپنے کام نو شوق گھوڑیاں دیاں دماں نال تشبیہ دے سکدا ہے؟ اور نبی دے کام نو شوق گھوڑیاں دیاں دماں نال تشبیہ دیندے ظالمو شرم نہیں جے آندی؟ اینا نبی تے بہتان لاندے ہوئے. اللہ دی قسم اور قرآن میرے ہاتھ دے اندر کلیجہ منہ نو آندا ہے. میرے نبی نے ایک نماز بھی رفع یدین دے بغیر, پوری زندگی دی ایک نماز دی ایک رکعت بھی رفع یدین دے بغیر نہیں پڑھی. وہ کتھوں دی گل کتھے لا دیتی ہے. تو میرے بھائیو وقت کافی ہو گیا, آئندہ جمعہ پھر انشاءاللہ اسی جگہ تو شروع کیتا جائے گا. گل سن لو, غلط دسنا صحیح دسنا دوویں چیزاں دسنیاں. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقہ. میں صرف صحیح صحیح دستا جاواں, غلط دی نشاندہی نہ کراں تے پھر بھی پتہ نہیں لگنا. تے غلط بھی دساں گا نا کہ آ طریقہ غلط ہے. ہن دیکھو اے ایک دو گلاں ذرا سن لو. کئی لوگ نے مسجداں وچ آوندے نے نا تے مولوی صاحب نے خطبہ شروع کیتا ہوندا ہے تے وہ آ کے بہندے جاندے نے, وہ آ کے بزرگاں نوں اٹھا دیو. جڑے لوگ آ کے بہ جاندے نے مسجد وچ وہ بھی غلط ہے. نبی نے بہن تو آ کے منع کیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبے دے دوران سلیق غطفانی آیا اور ویکھو لوگو تہاڈی قسمت اللہ دی قسم تانوں خالص دین دسیا جا رہا ہے. مینوں دکھ تے رون اس بات تے ہوندا کہ تسی سونے نبی دی گل کیوں نہیں مانتے. اور تسی اپنے مولوی نوں نبی نالوں بھی زیادہ سمجھدے ہو. تہاڈے مولوی دی قدر نبی نالوں بھی زیادہ ہے. تساں نبی دی قدر کی کیتی ہے؟ جے تانوں یہ ڈاؤٹ ہوئے, تانوں یہ شک ہوئے کہ یہ مولوی عثمانی گل نہیں دسدا تے تانوں تہاڈے رب دی قسم ہے جرأت کرو میرے کو کتاب پڑھو, جا کے مولوی دے اگے رکھو. مولوی صاحب استاد جی پیر جی عثمانی صاحب حدیث دسدے نے پے, ویکھو ہاں تسی آندے ہو ایس رہے, وہ آندا یار مینوں چھڈ دے میری کوئی حیثیت نہیں. سونے نبی دی گل تے مان لو. میں تانوں نبی دی گل دسنا پیا, تسی مولوی دی گل دس دیو. ساڈا مولوی آن جاتا ہے. آ کے بہ جاندے نے نا مولوی صاحب پہلا بیٹھے ہوندے نے, یہ بھی ذرا موازنہ کرو. جاؤ جا کے خطیباں نوں ویکھو
جو بندیاں بریلویاں دے خطیب بہ کے خطبہ دیندے نے، اہل حدیث خطبہ کھڑا ہو کے دیندہ ہے. کیوں؟ قرآن اندر اللہ فرماتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سونیا تینوں خطبہ دیندے آئے کھڑے نوں چھوڑ کے گئے نے. جدو تجارت دا مال آیا سی نا تے کات پیاسی تے باہر آواز آئی کہ دانے نہیں لو، تے بھوکے سن بیچارے اٹھ کے اجے مسئلے دا اینا پتہ نہیں سی، تو دانے لین واسطے ٹر گئے. تے اللہ فرماتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تینوں کھڑیا چھڈ گئے ہن، دانے لین ٹر گئے سن. ثابت ہوندا کہ نبی خطبہ کھڑیا ہو کے دیتا ہے. جا کے ویکھ لو سارے بہ کے دیندے نے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. انہاں دے نمازی آؤندے نے، مولوی آندا بہ جاؤ، نہیں تساں پڑھنی ہے. نبی فرماندے نے سلائق کے طفانی نو قم اٹھ 2 رکعتاں پڑھ. نبی خطبہ دے رہے ہیں نا، انہوں آکھیا اٹھ 2 رکعتاں پڑھ، پھر پڑھے. 2 رکعتاں پڑھے بغیر نہیں بہنا. اگلی گل سن لو، جمعے دیاں کنیاں رکعتاں پڑھتے ہیں بھائی ساڈے؟ کوئی بندہ دس سکتا کنیاں پڑھتے ہیں؟ 14. ماشاءاللہ 14 رکعتاں. آ قرآن مجید میرے ہاتھ وچ ہے. 14 رکعتاں نبی کریم دی زندگی وچوں جمعے دی حیثیت نال کسے حدیث وچوں ثابت. ہائے ہائے کی کہاں تانوں میں، کوئی میں لک کے گل کرنا پیا. جیڑا مولوی کہندا ہے او دے کول مینوں لے جاؤ یا مینوں لے آو، یا عدالت وچ ریٹ دائر کر دے. ساری زندگی دی اسی نماز جمعہ 14 رکعتاں پڑھنے آئے، آندا ہے ہی کوئی نہیں نبی کو 14 رکعتاں. اے انکار کرتا ہے حدیث دا. کوئی غیرت کھاؤ، جرت کرو، چیلنج کرو، عدالت چاہو، پتہ چلے کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، قرآن ہاتھ پڑھ کے کہنا، 14 رکعتاں جمعے دیاں نبی کریم نے دسیاں. عشاء دیاں 17 پڑھتے ہیں. 17 کنیاں پڑھتے ہیں بھائی؟ 17 رکعتاں نبی نے عشاء دیاں دسیاں. یار اتنا لمبا چوڑا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. جاؤ مولوی صاحب ہنے جاؤ ادھر پوچھو. 14 رکعتاں جمعے دیاں ثابت کرتا ہے، نبی نے دسیاں ہون 14 رکعتاں. 17 رکعتاں عشاء دیاں دسیاں ہون، اللہ دی قسم اگلے جمعے 14 رکعتاں بھی پڑھا گا اور 17 رکعتاں بھی عشاء نو. تے جے مولوی تہاڈا نہ ثابت کر سکے تو پھر تسی بعد آ جاؤ، اونیاں پڑھو جنیاں سونے نبی نے پڑھیاں نے دسیاں نے. ہن تھوڑی جی وضاحت، ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلے جمعے ہوے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.